ایک بار پھر آپ کو لے چلتے ہیں، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں۔ نئے آٹومیشن کے سینٹرز یا ٹیکنالوجی کے سینٹرز ہم قائم کر رہے ہیں۔ نیشنل سینٹر فار کوانٹم کمپیوٹنگ، یہ وہ شعبہ ہے کہ جو آنے والے وقت میں پوری کمپیوٹنگ کو تہس نہس کر دے گا، اور آج کی جو کمپیوٹنگ ہے اس کے مقابلے میں گدھا گاڑی اور راکٹ کا فرق ہے، تو ہمیں اس کو آج سے امبریس کرنا ہے۔ لہٰذا ہم نیشنل سینٹر فار کوانٹم کمپیوٹنگ قائم کریں گے تاکہ اس شعبے کے اندر اپنی قومی صلاحیت کو بڑھا سکیں۔ دوسرا، نیشنل سینٹر فار نینو ٹیکنالوجی، یہ بھی ہم نے 2017-18 میں لانچ کیا تھا، لیکن پچھلی حکومت نے ختم کر دیا، اس کو ہم ریوائیو کر رہے ہیں۔ تیسرا، نیشنل سینٹر فار مینوفیکچرنگ، چونکہ جو مینوفیکچرنگ ہے یہ پوری دنیا میں آٹومیشن اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نئی بنیادوں پر جا رہی ہے، اور جو روایتی مینوفیکچرنگ کے طریقے ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہو رہے ہیں، تو ہماری جتنی انڈسٹری ہے اس کو کمپیٹیٹو رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مینوفیکچرنگ کو جدید ٹیکنالوجی کے اوپر استوار کریں، تو یہ سینٹر اس کے لیے کام کرے گا۔ تو یہ ہمارا ای پاکستان کا جو پروگرام ہے یہ ایک بڑا براڈ پروگرام ہے، جس میں کافی سارے ہم انیشیٹیو شروع کر چکے ہیں، کچھ مزید شروع کریں گے، تاکہ پاکستان ڈیجیٹل شعبے میں، جہاں سافٹ ویئر ایکسپورٹس بھی ہیں، ہمارے نوجوان ای لینسنگ بھی کر رہے ہیں، اس سب پوٹینشیل کو ہارنیس کر سکیں۔ تیسرا ہمارا جو امپورٹنٹ انٹرونشن ہے وہ انوائرمنٹ کے شعبے میں ہے، کیونکہ پاکستان کلائمیٹ چینج سے دنیا میں شدید متاثر ممالک میں شامل ہے، تو ہماری جو تھرڈ ای ہے دیٹ ریلیٹس ٹو انوائرمنٹ، اور اس کے اندر انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دو چیزوں پہ ہمارا خاص فوکس ہے، واٹر سیکیورٹی اینڈ فوڈ سیکیورٹی۔ 2017 میں ہم نے ایک نیشنل فلڈ پروٹیکشن پروگرام بنایا تھا، اس کو CCI سے اپروو کیا تھا، 340 ارب کی اس کی مالیت تھی، اسے 10 سالوں میں مکمل ہونا تھا، لیکن پچھلی حکومت کے 4 سالوں میں اس پر ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی یا ایک روپیہ بھی نہیں خرچ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے سال جو طوفان تھا اس میں ہمیں کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہم نیشنل فلڈ پروٹیکشن پروگرام کو اس سال سے لانچ کر رہے ہیں، اور اس کا آغاز صوبہ سندھ اور بلوچستان سے ہوگا، جہاں پر زیادہ سیلاب کی تباہ کاری ہوئی تھی، تاکہ ہم اپنے واٹر ویز کو، واٹر چینلز کو بہتر مینج کر سکیں، اس کے انفراسٹرکچر کو امپروو کریں، تاکہ ہماری معیشت میں ریزیلینس آئے اور کم سے کم ہمارا نقصان ہو۔ دوسرا جو شعبہ ہے فوڈ سیکیورٹی کا، اس میں ہم نئے انیشیٹیوز لے کر آ رہے ہیں، جس میں بھی میں آپ سے ذکر کروں گا کہ کچھ انیشیٹیوز پرائم منسٹر کے اسپیشل انیشیٹیوز ہیں، جس میں سولر ٹیوب ویلز کا بھی ہے اور گرین ریولوشن 2.0 کا بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زراعت کو ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کریں۔ 1960 میں ایک گرین ریولوشن آیا تھا جس نے پاکستان کو زراعت میں خود کفیل کیا تھا۔ اب ہمیں زراعت میں ایک نئی جست لگانے کے لیے نئے گرین ریولوشن کی ضرورت ہے، جس میں کہ بایو ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ڈرون ٹیکنالوجی، یہ سب ایگریکلچر کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں۔ تو گرین ریولوشن 2.0 کے ذریعے ہم نئی انٹرونشنز کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم کوآپریٹو فارمنگ کو نئی بنیاد پر متعارف کر رہے ہیں، تاکہ پاکستان میں چھوٹے جو زمیندار یا کسان ہیں ان کے کوآپریٹیوز بنائے جائیں، اور وہ کوآپریٹیوز جو ہیں ان کو ہم تمام بنیادی سہولتیں ان کے ڈور سٹیپس کے اوپر دیں، ان کے پاس جدید آلات ہوں زراعت کے، ان کے پاس منڈی ہو، ان کے پاس سیڈز پیور مقامی طور پہ اویلیبل ہوں۔ یہی وہ کانسیپٹ ہے جو چائنا نے کمیونز کی صورت میں بنایا تھا، اور دوسرے ملکوں نے بھی اسی طرح کے کوآپریٹیو سے اپنی زراعت کو ترقی دی ہے، تو اس کو بھی ہم متعارف کر رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک بہت بڑا منصوبہ جو وفاقی حکومت اب شروع کر رہی ہے، وہ $400 ملین کا بلوچستان کے لیے
फ्लड रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन का मंसूबा है जो तकरीबन 100 अरब से ज़्यादा उसकी मालियत है। इससे बलूचिस्तान में जो नुकसान हुआ था लोगों के घरों का और इसी तरह जो ज़रई ज़मीन का नुकसान हुआ था उसकी बहाली, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो ख़राब हुआ था उसकी बहाली, इसके लिए ये स्पेशल 100 अरब रुपए का प्रोग्राम बलूचिस्तान में शुरू किया जा रहा है। 4th E इज़ एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हम एनर्जी को, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है आलमी कीमतों की वजह से, और आपको पता है कि सऊदी अरब ने फिर 1 मिलियन बैरल तेल की पैदावार कम कर दी है, जिससे कि ख़तरा है कि शायद इस साल के आखिर तक तेल की कीमतें दोबारा कहीं $100 तक बैरल तक ना चली जाएं। और ये हम अगर फॉसिल फ्यूल पे और तेल के ऊपर इन्हिसार रखेंगे तो हमारी मईशत इसी तरह वल्नरेबल रहेगी। तो हुकूमत कोशिश कर रही है कि हम 2 तरह के इक़दाम उठाएं। एक, एनर्जी की कंजर्वेशन करें, और इसके लिए आज जो काबीना ने पैकेज मंजूर किया था कि एनर्जी को बचाने के लिए दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए। इसी तरह जो हमारे मुल्क के अंदर लाइट्स हैं, जो पुराने बल्ब हैं उनको ख़त्म करके LED लाइट्स पे स्विच किया जाए, और इसी तरह जो गीज़र्स हैं उनके अंदर जो इनएफिशिएंसी है उसको दूर करने के लिए वहाँ पर उनको अपग्रेड किया जाए। ये वो ऐसे इक़दाम हैं कि जिसमें सालाना $1 अरब की बचत कर सकते हैं। तो काबीना ने इस पर फैसला किया था, लेकिन उसमें सूबाई हुकूमतें शरीक नहीं थीं। तो आज NEC में उसे हम इसलिए दोबारा लेकर गए कि आज सूबाई हुकूमतें भी NEC में शरीक थीं, तो लिहाजा अब हम उम्मीद करते हैं कि सूबाई हुकूमतें एनर्जी कंजर्वेशन का जो पैकेज मंजूर हुआ है इस पे अमल दरामद कराएंगी, और हम अपने मुल्क के लिए तवानाई की बचत में अपना किरदार अदा करेंगे ताकि जो कीमती ज़र मुबादला है उसे बचाया जा सके। देखिए, अमेरिका, यूरोप, बड़े बड़े ममालिक में जो हमसे बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं, हमसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं, रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक कमर्शियल एरिया खोलने की वो भी याशी अफोर्ड नहीं कर सकते। आप यूरोप में जाएं 6 बजे नहीं तो हद 8 बजे उनके तमाम कमर्शियल एरियाज़ बंद हो जाते हैं।